یہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ مبارک نے یہ مکتوب نمبر 61 لکھا ہے کہ شیخ کامل کی صحبت کی ترغیب اور ناقص کی صحبت سے بچنے، اس کے مناسب بیان میں سعادت معاب سید محمود کی طرف لکھا ہے۔ حق تبارک تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو کجی چشم سے پاک ہیں اپنے درد اور طلب میں زیادتی عطا فرمائے، اپنے دلب و طلب میں، اور جو چیز مطلب حاصل کرنے سے مانے اس سے بچائے۔ آپ کا مبارک محبت نامہ مشرف ہوا کیونکہ طلب اور شوق کو برانگیختہ کرنے والا اور درد و تشنگی سے بھرا ہوا تھا، درد و تشنگی سے بھرا ہوا تھا آپ کا خط مبارک۔ نظر میں بہت ہی پسند آیا کیونکہ طلب میں مطلب حاصل ہونے کی خوشخبری ہے، طلب میں مطلب حاصل ہونے کی خوشخبری ہے۔ طلب پیدا کریں گے تو کچھ حاصل ہوگا۔ اگر انسان کو پیاس ہو سفر دور کر کے بھی طلب کے لیے جاتا ہے، اگر پیاس نہ ہو ساتھ ندی بہرے پھر بھی نہیں پیتا۔ اب لوگ دیکھتے ہیں باہر کے ملکوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تعلیم جس کا شوق ان کو ہے تو خرچ بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، تگ و دو بھی کرتے ہیں۔ ایسے دین کی طلب ہوگی تو ان طلب اس خط میں نظر آئی نا، وہ اگلے نتیجے کی بات کی گا، کیونکہ طلب میں حاصل ہونے کی خوشخبری ہے اور درد جو ہے مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ پہلے تو مقصود کا تعین کیا جائے کہ میرا مقصود کیا ہے۔ بے شمار مقاصد سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جیسے مختلف مشائخ کے پاس جانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا تب تک جو یک جا وہ جہاں جا، جو جہاں جا وہ کہیں بھی نہ۔ جب تک ایک مقصد تعین نہیں کریں، وہ عقل اللہ نے دی ہے، پہلے مقصد تعین کرے کہ میں نے کیا بننا ہے، تو ہے مقصود ہے، مقصد تو ہے ہمارا کہ پہلے لا مقصود الا اللہ، یعنی اللہ ہی مقصد ہے، لا مطلوب الا اللہ، لا محبود الا اللہ، تو پھر آخر میں لا موجود الا اللہ، وہ آخری یعنی منزلہ تک اللہ پہنچ جائے، ترتیب سے بندہ پہنچ جائے، بڑی سعادت ہے۔ اللہ ہے اللہ، جیسے اللہ اولیاء کی قسمیں ہیں، کوئی تو یعنی پاکیزگی سے، طہارت سے، تقوی طہارت سے، کوشش سے، مجاہدہ سے، ریاضت سے بن جاتے ہیں اللہ کے ولی، ہے نا۔ کچھ کو عطائی ہوتی ہے، اللہ طرف سے ان کو عطا کی گئی، جیسے مریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، سمجھے۔ کچھ وہ بھی ہوتی ہے جیسے کہ نظر سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں پر نظر پڑی تو انہوں نے ادب کیا، انہوں نے صرف ادب یہ کیا کہ پہلے آپ ہم بار کرو گے ہم کریں، اس اللہ کو وہ چیز پسند آ گئی کہ میرے پیارے کا ادب کیا ہے، تو ان کی نظر پڑی، تھے جادوگر تو پھر اللہ کے دوست بن گئے، پھر شہید بھی ہو گئے، جاگتے ہو سو گئے، یعنی وہ نیک نظر سے ملتے ہیں، نظر سے ملتی ہے جب انتہا کی محبت کی جائے نا۔ اللہ، بغض والوں کو کیا ملنا، ان کو تو پھر وہ جس کی کوشش کر نیت کو، ایسی نیت کو بھاگ لگتے ہیں نا، نیتوں کو بھاگ لگتے ہیں۔ ایک فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اب دینے کا ارادہ نہ کرتا طلب اور درد نہ دیتا۔ اب بتاؤ، اپنے اب دلوں کو دیکھو، ہمارے دل میں درد ہے، تڑپ ہے کہ ٹھنڈے ہوئے پہ، لوہا ٹھنڈا ہے اس تو زنگال لگ جاتا ہے، تو دل میں جوش جذبہ نہ ہو اللہ رسول کی محبت کا تو پھر وہ بھی ٹھنڈا ہی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ فرشتے تو بہت تھے سجدہ کرنے کے لیے۔ پہلے دل میں تڑپ پیدا کرو، جو کوشش میں لگتے ہو، آتے ہو جاتے ہو، دل محسوس کرو کہ میں میرا مقصود کیا ہے، کہ اس میں کوشش بھی کرتا ہے بندہ، ٹوٹے دل سے گیا، ٹوٹے دل سے کیا گیا، کیا نہ آیا، نا امیدی سے گیا، نا امیدی سے آیا۔ اللہ، غرض طلب اور درد کی دولت کو بڑی نعمت جان کر جو کسی کے مخالف اس سے بچنا چاہیے، ایسا نہ کو اس پہ فطور پڑ جائے۔ کتنی بڑی قیمتی بات ہے، لیکن وہ کہنا چنگا تسی کسی درد پہ ہی نہیں جائے، تسی عشق کے درد جان ہی چھٹی تو سوک ہی نہیں ہے گا، یعنی تو اس مسئلے پہ ہی نہیں جائے۔
حالانکہ اس میں پڑھنا تو پڑتا ہے. ابھی تو نہیں پتہ چل رہا, ابھی تو دندوں میں لگے ہوئے ہیں. ابھی دندوں میں کون سے دندے میں لگے ہوئے؟ یعنی ہم جو نا پلان ہے نا, پلان ہوتا ہے گدے کے اوپر, پلان ہوتا ہے نیچے گدا ہو تو کاٹھی ڈالتے ہیں نا گھوڑے کے اوپر, جیسے گدے کے اوپر پلان ہوتا ہے, جانتے ہو. ہم وہ پلان کی خریداری میں لگے ہوئے ہیں, گدا دوڑ گیا ہوا ہے. گدا ہم اس ڈیکوریٹ میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کا کیسا لینا ہے, کیسا لینا. اب سمجھ نہیں ہے تو سمجھا دیتے. ساری تگو دنیا میں کر رہے ہیں, جس نے عید فلاں کدھر ہے جانا ہے. نیچے فکر آخرت اور جذبہ ایمان اور طلب مولا, معاشی اللہ سے جان چھڑانا وہ نکل چکا ہے. وہ پلان لے کے جائیں گے تو ڈالنا کس کے اوپر ہے؟ گدا تو دوڑ گیا, اس کی فکر کوئی نہیں. اللہ, وہ کہہ رہے ہیں اس دولت میں جو درد اندر پیدا ہو گیا نا, پہلے درد پتا کرو کہ درد ہے بھی کہ نہیں. کہ انسان جو کرتا ہے وہی ملتا ہے, جس کی کوشش کرے وہی ملے گا. اللہ انسان جس کی کوشش کرے وہی ملے گا. قانون تو یہی ہے. تو عطا تو کر دے تو پھر اللہ تعالی کر دیتا ہے, وہ پیدائشی ولی پر دے, کوئی اور بات ہے. اللہ قانون بھی اللہ کا ہے. اللہ قصبی ولی ہوتے ہیں, اور طائبی ولی ہوتے ہیں, اور ویبی ولی ہوتے ہیں. وہ بڑی نعمت ہے جو ایک مخالف ہے نا, اس سے بچنا چاہیے. کیوں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی فطور پڑ جائے, اس گرم میں کسی قسم کی سردی تاثیر کر دے. یعنی یہ جو گرمی ہے نا اندر تڑپ والی, اس میں سردی نہ آ جائے, یعنی سرد نہ پڑ جائے جذبہ. یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ نقش بند حضرات یہ جذبہ پہلے پیدا کرتے ہیں انسان کے اندر. جذبہ, وہ جذبہ پیدا کری گئے, پھر وہ آپ پیٹ ٹھنڈا کر لیں گے. پہلے لگتا ہے جیسے شاید مہینے میں غوث بن جائیں گے. اللہ جب مجاہدے رعایتیں کرنی پڑتی, بری باتیں چھوڑنی پڑتی, پھر بارے میں نہیں آتا, پھر گزر جاتے ہے نا. اللہ جو اور اس کی محافظت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس دولت کے حاصل ہونے کا شکریہ ادا کیا جائے. اللہ یہ تب محفوظ رہے گی جب اس درد کا اور طلب کا, جو طلب مولا دل میں پیدا ہوگی اور تڑپ پیدا ہوگی, اس کا اللہ کی بارگاہ میں شکر کیا جائے کہ اللہ ربی تو مجھے یہ دے دیا, میرا اپنی طرف میرا خیال لگا دیا. والا ان شکرتم لازیدنکم, ہمیشہ جو شکر کرتا اللہ اس کو اور دیتا ہے. اگر تم شکر کرو گے تمہیں ہمیشہ خدا تعالیٰ کی جناب میں التجا اور زاری کرتے رہیں, تاکہ طلب کے چہرے کو جمال الاعزال کے کعبہ کی طرف سے نہ ہٹائے. اور طلب کے چہرے کو جمال الاعزال کی طرف سے ہٹائے نا. ایک قبلہ رکھو. اللہ امام ربانی نے فرما رہے ہیں, اگر حقیقی طور پر التجا تضرع گریہ زاری حاصل نہ ہو تو ظاہری تضرع اور نیاز بندی کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے چھوڑنا چاہیے نا. وہ مقام حاصل نہیں ہو رہا کہ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَالُوا, یعنی رونا نہیں آتا, رونی شکل ہی بنا لو. رونا نہیں آتا, وہ مقام حاصل نہیں ہوتا تو رونی شکل ہی بنا لو. یعنی ظاہری طور پہ اپنے آپ کو ظاہر کرو, اللہ بناوٹ سے بچو. اور آگے ہمارا ہے کہ اس مضمون کی طرف اشارہ ہے, یہ معاوضت شیخ کامل کے ملنے تک ہے. بعد اپنی سب مرادیں بزرگ کے سپرد کر دینی چاہیے. یہ جو کوشش پیچھے ہم بتا رہے ہیں نا ساری, یہ جب تک کوئی شیخ کامل نہیں ملتا تب تک کی باتیں ہیں. جب وہ مل جائے تو پھر اپنی ساری مرادیں بزرگ کے سپرد کر دینی چاہیے. پھر اپنی مراد ختم. مرید تو ہے ہی مراد سے بنا, ارادے سے بنا نا, اس کا ارادہ اس سے بدل لیتا ہے نا. اس کی خدمت میں مردہ بدست غسال کی طرح ہونا چاہیے. مردہ بدست غسال سمجھتے ہو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ غسل نہیں دیتے مردے کو, اس کو ہاتھ ادھر رکھ دو, ادھر رکھ دو, نواؤ, پانی ڈالو, صابن لگاؤ, جو مرضی کرو. وہ ہاتھ نہیں کہتا میرے ہاتھ کو پکڑے, نہیں. ایسے ہی جب مرشد کامل مل گیا پھر فرماتے ہیں مردہ بدست غسال کی طرح.
اس کے سر اپنا کر دو اس کی خدمت میں مردہ بدس غسال کی طرح ہونا چاہیے. اب فنا فی شیخ ہے یا فنا فی اللہ کا وسیلہ بن جاتی. پہلے فنا فی شیخ ہے اور پھر یہ فنا فی رسول فنا فی اللہ کا وسیلہ بن جاتی. اللہ زاں روئے کہ چشم تست اول مبود تو پیر اول، یعنی آنکھ تیری یہ چونکہ اول ہے، پیر محبود تیرا اول ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ پیر محبود تیرا اول ہے، کیونکہ فائدہ دینا اور فائدہ حاصل کرنا دونوں طرف کی مناسبت پر مبنی ہے. فائدہ دینا اور فائدہ حاصل کرنا دونوں طرف کی مناسبت پر مبنی ہے. ایسے ہی نا، بھی طلب پیدا کریں گے تو طلب پوری کی جائے گی نا. طلب پیدا نہیں کرے تو پھر طلب کیا پوری کی جائے گی. اول چونکہ طالب علم کو کمال خستہ اور کمینہ پان کے باعث حق تعالی کی جانب پاک کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہوتی. لو اب سمجھ آئیے. وہ ہمارے ہیں کہ اول چونکہ طالب علم کو کمال خست اور کمینہ پن کے باعث حق تعالی کی جانب جناب پاک کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہوتی. مناسبت کوئی نہیں ہوتی، اس لیے دونوں طرف کے درمیان ایک برزخ ہونا ضروری ہے، اور وہ شیخ کامل مکمل ہے. دونوں میں جو واسطہ ہے. اور طلب میں فتور اور سستی پڑ جانے کا سب سے بڑا سبب یعنی جو ہے ہمارا ادھر رجوع نہ کرنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ میں یعنی حق بات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ہے نا. کوشش کریں گے کہ اکلا مقصد جو ہے نا جذبہ سلوک کا ایک تعین کریں، اس کو حاصل کرنے میں کوشش کریں جتنی ہمت ہے. اللہ اکبر.